الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشقالنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ سب کو عید مبارک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. اور جتنے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. آپ سب کا سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. انیلا الطاف ہیں، سمیر شیخ ہیں، ہانی عرفان ہیں، وعلیکم السلام. ملک عابد خان ہیں جی، اسپیشل دعا کر دیجیے گا جی. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اچھی جواب عطا فرمائے. فرت ہیں جی، یا نبی سلام علیکہ. ربیہ اشرفی ہیں ماشاء اللہ. ہانی عرفان ہیں. سید عارف علی شاٹ ہیں. ہبہ ملک ہیں ماشاء اللہ. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے. ربی عارف ہے ماشاء اللہ، شیئر بھی کرتے جائیے. بہت شکریہ ربی عارف. ناز الدین ہے جی، وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر برادر، عید مبارک، خیر مبارک. ناز الدین بھائی، آپ کو بھی عید کی خوشیاں ڈھیروں ڈھیر مبارک ہوں. زیم خان ہے، اللہ تعالیٰ زہیب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. ربیہ اشرفیاں کلیم قربان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. تو انشاءاللہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت سے انشاءاللہ مقدسہ مقامات کی بھی زیارت آپ کو کروائیں گے، اور اس کے ساتھ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. اللہ نے چاہا تو بازاروں کی بھی زیارت کروائیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے. نوید ہیں، تحریم علی ہیں، فقیر ہیں، ہبہ ملک ہیں، ثنا علی ہیں، تحریم علی ہیں، خادم حسین ہیں، شبینہ اختر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائرہ نثار ہیں جی، آقا پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بے شک جی، بے شک، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہینا راجپوت ہیں، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کلیم قربان ہیں جی. آپ کے پورے گھر کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. پیارے بھائی شیزہ رانا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے. شاہد اوان ہیں، ممونہ غفور سسٹر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والے زندگی عطا فرمائے. تحریم علی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ دروازے بھی ماشاء اللہ دیکھیے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر سے تو آپ ماشاء اللہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے، لیکن ان سائڈ پہ بھی آپ دیکھیے ماشاءاللہ کس شان و شوکت کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ ماشاءاللہ بنائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ دیکھنا نصیب فرمائے. علی احمد کربلائی ہیں، شبینہ اختر ہے ماشاءاللہ، ہانی عرفان ہیں، فرت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی دیکھنے کے لائق ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی مضبوط لکڑی سے ماشاءاللہ بنائے گئے ہیں. اور سبحان اللہ، کیا ہی اس میں نفاست ہے، اور کیا ہی پیار محبت ہے. اور ماشاءاللہ ابھی تو موسم بھی کچھ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، باہر کا آؤٹ سائڈ ٹمپریچر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی العمی صلی اللہ علیہ وسلم. کلیم ہیں، ارشد ہیں، سائرہ نثار ہیں ماشاءاللہ، ثنا خان ہیں. تو انشاءاللہ مقدسہ مقامات کی طرف جائیں گے، اور ادھر سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ بازار کی بھی زیارت کرواتے ہوئے انشاءاللہ دوبارہ حرم شریف میں ہم آئیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں والے معاملات فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور آقا کے در کی کیا بات ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. باب سلام. یہ وہ دروازہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ روضہ مبارک کو جاتا ہے. جنت سے رستہ نکلتا ہے مولا تیری گلی سے. تو یہ وہی گلی ہے جس سے رستہ جنت کو نکل کے جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گلیوں میں جانا نصیب فرمائے, اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے, کرم فرمائے. اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کرتے جائیے. اللہ تبارک و تعالی رب العزت آپ کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے. سائرہ نثار ہیں, تحریم علی ہیں جی, خیر مبارک جی, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. تحریم علی. کنزا نیازی ہیں جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت شکریہ شیئر کرنے کا بھی. علی حمزہ ہیں, نسا لیاقت ہیں, سائرہ نثار ہیں, مہین عباس ہیں. اچھا گھر بن جائے جی انشاءاللہ. جہانی عرفان, ذوالنورین, ایم حکیم, الحمدللہ میں ٹھیک. نینا ملک ہیں جی, اللہ میری مشکلیں آسان فرمائے انشاءاللہ جی. مہین عباس ہیں. ہمارا مقصد رضائی الہی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ثواب کی نیت سے, تاکہ آپ بھی جلد از جلد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. تو آقا کے در کی کیا بات ہے. آپ سب کا سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. زینب زینو ہیں, رشید کاکڑ ہیں, شیزہ رانا ہیں, ماشاءاللہ. علی حمزہ ہیں جی, ایک کرم کی نگاہ مجھ پر بھی یا رسول اللہ. انشاءاللہ جی. بھائی حاشر علی شاہ سید ہیں جی, سلام پہنچا دیں جی ضرور. یا راشد کاکڑ ہیں جی, آپ سب کا سلام. جتنے الہ ہولی پلیسز کے پلیٹ فارم سے موجود ہیں, آپ سب کا سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. شبینہ اختر ہیں جی, ماشاءاللہ بیوٹیفل منظر. آج تو ماشاءاللہ موسم بھی اچھا ہے. آؤٹ سائڈ پہ ٹمپریچر کافی تھا, لیکن ابھی جو ہے ٹمپریچر اتنا نہیں ہے, لیکن ہوا چل رہی ہے وہ تھوڑی سی گرم. اور مدینہ شریف کی سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور گرمیوں کے جو پیک ڈیز ہیں وہ یہ جون, جولائی, اگست اور ایک مہینہ ہے. اس کے بعد پھر موسم ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری. تو انشاءاللہ اس میں بہت پیارا موسم ہوتا ہے. اگر آپ عمرے کے لیے اگر آنا چاہیں تو اگر بیسٹ, ویسے تو سارا سال ہی الحمدللہ بیسٹ موسم ہے, لیکن کنڈیشنز اور ویدر کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو بیسٹ یہ ہے کہ دسمبر اور جنوری میں یہاں پہ ماشاءاللہ کافی ٹھنڈ ہوتی ہے مدینہ شریف میں, اور مکہ شریف میں بھی ماشاءاللہ موسم زبردست ہوتا ہے. تو یہ عمرہ کرنے کے لیے اور ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا بالکل ایزی ہوتا ہے, اور اس میں کسی قسم کی مشکلات بھی نہیں آتی. تو نومبر, دسمبر, جنوری, یہ اگر فیبری میں بھی آئیں گے آپ تو کوئی ایسا ایشو نہیں. یہ موسم بڑے اچھے ہیں یہاں پہ, اس حوالے سے اچھے ہیں کہ اگر آپ آؤٹ سائڈ پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو جب بھی پلان کریں تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, پورا سال ہی آتے رہیں, ہر مہینے آتے رہیں, یہاں پہ رہنا نصیب ہو جائے. تو اگر کوئی پراپر پلان کر کے آنا جاتا ہے تو وہ نومبر, دسمبر, جنوری میں آپ آئیں تو اس میں آپ زیارات جو آؤٹ سائڈ کی ہیں اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ آؤٹ سائڈ پہ ویدر کنڈیشن ہے وہ بالکل آپ کے لیے سوٹیبل ہوگی, آپ اس کو ایزیلی ایڈجسٹ کر سکیں گے. ابھی کیونکہ ٹمپریچر کافی ہے اور باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, خاص کر کے آؤٹ سائڈ پہ زیارات کرنے کے لیے, کیونکہ ٹمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تھوڑا سا جلدی میں پڑ جاتا ہے. تو عبادت اور زیارات یہ ایک سکون کا نام ہے اور سکون کے ساتھ کی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے, رحمتوں کے سائے میں رکھے. زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیے. تحریم علی ہیں جی, یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے روزہ تیرا. خانی خان ہیں جی,
ढेर सारी दुआएं माशाल्लाह। मोहम्मद हसन हैं प्यारे भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया दरूद सलाम पेश कर दें जी इंशाल्लाह जी। और ईद मुबारक, खैर मुबारक मोहम्मद हसन भाई। सायरा निसार है, आई कम देर इन द मंथ ऑफ नवंबर माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फ़रद। सायरा निसार हैं, आका बुला लेंगे जी इंशाल्लाह जी, आका बुलाएंगे। एहसन अली हैं माशाल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त है जी इंशाल्लाह। फ़रद है। और ये वाला जो है ये म्यूज़ियम है, अभी जो पहले म्यूज़ियम था ये 305 नंबर गेट है। अगर पहले की बात करें तो ये 5 नंबर गेट था, अब ये 306 नंबर रिप्लेस कर दिया गया। इन साइड पे जो मेन एंट्रेंस सराउंडिंग एरियाज़ में है मस्जिद नबवी शरीफ के, वो सारे के सारे चेंज कर दिए गए हैं। तो ये एक म्यूज़ियम बना दिया गया है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पहले आपको यहाँ पे फिज़िकली, ये आप देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए, द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायोग्राफी एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो जो पहले म्यूज़ियम यहाँ पे था और अब जो म्यूज़ियम है इसमें फ़र्क है। फ़र्क इस हवाले से है, पहले फ़िज़िकली यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे तबरकात वगैरह पड़े हुए थे, अब टेक्नोलॉजी बेस पे इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब कोई भी चीज़, अगर आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुब्बा मुबारक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छड़ी मुबारक, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जुब्बा मुबारक, तो ये जो चीज़ें भी आप देखेंगे तो वो आप वन क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो आपको अपीयरेंस हो जाएगी, वो आप देख सकेंगे। जैसे हमारा मोबाइल टच है, इसी तरह अंदर 3D टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो वहाँ पे आप जस्ट मोबाइल की तरह से, मोबाइल की तरह, लेकिन वो स्क्रीन बड़ी होगी, आप वन क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस म्यूज़ियम में आप जो अरब सिविलाइजेशन थी उसके डिफरेंट एरा जो हैं उनको बड़ी अच्छी डिटेल्स के साथ और बड़ी ही इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। आप जस्ट वन क्लिक करेंगे और इसमें डिफरेंट लैंग्वेज भी इंस्टॉल की गई हैं, उर्दू है, अरेबिक है, टर्किश है, फ्रेंच है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ की लैंग्वेज को यहाँ पे इमर्ज किया गया है एक ही प्लेस के ऊपर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह पढ़ने के लिए, अगर स्टडी के लिए अगर बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ इस म्यूज़ियम से मिलेगा। और होपफुली यहाँ पे बार कोड भी दिए गए हैं, आप बार कोड स्कैन करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको यहाँ पे बार बार हाज़री की सादत नसीब फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखे, करम फरमाए। शेयर भी करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह बाहर से भी हम आज निकलेंगे तो मुक़द्दसा मकामात की ज़ियारत भी करवाएंगे, आपके साथ चीज़ें भी शेयर करेंगे सवाब की नीयत से कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियों वाले मामलात फरमाए। ज़ियारत तो हम करते हैं, आपने माशाल्लाह की भी हैं। मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन पास की जाए ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सकें, अपने स्केड्यूल को एक अच्छी तरह प्लान कर सकें और आप इकोनॉमिकली अपनी चीज़ों को इंगेज कर सकें। तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं इंसान की ज़िंदगी में। अगर पर्सनल ज़िंदगी भी देखी जाए, अगर एज ए बीइंग आप फादर देखी जाए, ग्रैंड फादर देखी जाए, घर का बड़ा सरबराह होने के नाते ही देखी जाए, तो ये 3 चीज़ें बड़ी ज़िंदगी में वैल्यूएबल होती हैं। एक होता है टाइम, दूसरा होता है कॉस्ट और तीसरा होता है स्केड्यूल। अगर तीनों चीज़ों में से आपकी एक चीज़ भी मिस है तो आप कोई भी टारगेट, कोई भी गोल आप अचीव नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे ज़ियारत के लिए एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आपका स्केड्यूल किस तरह का है। अक्सर ये होता है कि हम बाहर से आते हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं यहाँ पे उम्रा करने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने करना क्या है यहाँ पे आके। माशाल्लाह कुछ तो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम की मैं एक जनरल बात ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैक्सिमम को पता नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हमें हमारे रिलेटिव्स आएंगे तो वो हमको
زیارات کروائیں گے، ہمارے فلاں آئیں گے تو وہ ہمیں زیارات کروائیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو وہ چیزیں، وہ ٹولز اور ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ آپ ساری چیزوں کو ویل آرگنائز کر سکیں۔ شیئر بھی کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ یہاں پہ باہر سکرین وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو میرا مقصد ثواب کی نیت سے، آئی لو ہولی پلیسز کا مقصد ثواب کی نیت سے آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، ایون وہ آپ کی فیملی کا ممبر ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ جب آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو کافی زیادہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو ٹائم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کاسٹ کو بھی کافی زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ساری چیزوں کو ہم ویل آرگنائز کریں، اور زندگی میں جہاں پہ بھی جائیں انڈیپینڈنٹ ہو کے جائیں، کبھی بھی ڈپینڈ ہو کے کہیں نہ جائیں۔ تو یہ ایک، چاہے آپ کسی اسلامک ٹور پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ اپنی پرسنل لائف کے پروفیشنل ٹور پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی کے اوپر ڈپینڈ کر کے نہ جائیں، انڈیپینڈنٹ کر کے جائیں، اپنی ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں، انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ایزیلی اس جگہ پہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے گین کر سکیں، وہاں پہ آپ پازیٹیو رزلٹ گین کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے۔ انشاءاللہ آپ آئی لو ہولی پلیسز کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ بہن بھائی جڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ٹول ٹیکنیکس شیئر کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے۔ اگر کچھ نہیں آ سکتے تو ثواب کی نیت سے آپ کم از کم انفارمیشن تو شیئر کر سکیں گے کہ بھائی بہن یہ اس طرح اگر آپ کر لیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے۔ غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ صبح کا منظر، عصر کا منظر، اور آپ نے رات کا تو ماشاءاللہ کافی دیکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ابھی عصر کے بعد کا خوبصورت نظارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ شیئر بھی کرتے جائیے جتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی زیادہ سے زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، کرم فرمائے اور بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ فیض فرید بھائی ہیں، خیر مبارک بھائی، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، آپ کو بھی عید مبارک اور آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ کو۔ تو چلیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ کو تینوں چیزوں کا بتاتے جائیں گے، ایک آپ کو ٹائم کا بتائیں گے، دوسرا کاسٹ کا بتائیں گے، تیسرا اسکیجول کا بھی بتائیں گے۔ ہول مدینہ شریف کے جو پاپولر، جو میکسیمم زیارات ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ آپ ذہن نشین کر لیجئے گا جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں، اور کوشش فرمائیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو بھی شیئر زیادہ سے زیادہ کر دیجئے گا تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک دین پہنچانا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبہ حج میں یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں نے دین مکمل کر دیا اور آپ کے سپرد کر دیا، آپ ان کو دوسرے لوگوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا مقصد کسی ایک کی بھی زندگی بدل جائے، کوئی بندہ ایک بھی اس کیجول پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ وہ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور چوتھی چیز اس کو تب جا کے سکون، ٹائم، کاسٹ، کیجول، تو اس کے بعد جو سکون حاصل ہوگا وہی سب سے بڑی لذت اور عبادت اسی میں ہوگی جب آپ ویل چیزوں کو آرگنائز کر کے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ اگر مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراؤنڈنگ ایریا یعنی چاروں طرف سب سے پہلے وہ زیارات آپ کریں کہ ابھی میں مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس کھڑا ہوں، تو یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد ہے، اور یہاں پہ بھی
نمازیں ہوتی تھیں اور پیسج آف دی ٹائم، کیونکہ حرم کی ایکسٹینشن اتنی ہوئی تو یہاں پہ پھر نماز کے لیے یہاں پہ کلوز کر دیا گیا، کیونکہ حرم ساتھ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ اب بند کر دیا گیا ہے، اور مسجد غمامہ میں ابھی نماز وغیرہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کوشش فرمائیں، اور یہ ایزی ایکسیس ہے دونوں چیزوں کے لیے۔ اگر آپ گیٹ نمبر 6 کی بات کریں اور نئے کے مطابق 310 نمبر گیٹ 6 نمبر کو، اگر پرانے جو لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو ایزیلی بتا سکیں گے کہ 6 نمبر کون سا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب چینل کے اوپر آئی لو ہولی پلیسز کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے۔ تو 6 نمبر گیٹ سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں اور نئے کے مطابق 310 11 نمبر گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 5 زیارات مل سکتی ہیں۔ 5 زیارات آپ ایزیلی 1 گھنٹے میں، اگر آپ کے ساتھ والدین ہیں جو تھوڑا بہت چل سکتے ہوں تو وہ بھی ایزیلی ان 5 زیارات کو کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو کسی فیملی ممبرز کو یا کہیں کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فیملی ممبرز کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ یہاں پہ جاب کرتا ہے اور ٹائم کا بڑا ایشو ہوتا ہے، اور ٹائم کے ساتھ ڈسٹنس کا بڑا ایشو ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ ماشاءاللہ یہاں پہ آتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ آپ اپنی چیزوں کو اگر آرگنائز کریں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے پاس بیٹھیں گے، وہاں پہ حرم میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے عبادت کریں گے تو اور سکون اور پیار ملے گا، بجائے وہ ٹائم ایکسٹرا باہر جو ہے وہ چلا جائے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی مسجد غمامہ ہے، اور مسجد غمامہ کے بارے میں بتاتا چلو۔ مسجد غمامہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں پڑھائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بارش کے لیے دعا فرمائی۔ یہاں پہ اس کی آپ زیارت کیجئے، یہ ماشاءاللہ خوبصورت مناظر کے ساتھ، اور اس کی ویڈیو یوٹیوب چینل کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے، اور اس کا رستہ بھی بتایا گیا ہے 6 نمبر گیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ باہر نکلیں گے تو نئے کے مطابق 310 تو یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے گی۔ تو یہ والی 2 مسجدوں کی آپ نے زیارت کر رہی، یہ میں 1 گھنٹے کی بات بتا رہا ہوں۔ سکون کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اگر آپ نوافل بھی یہاں پہ پڑھیں گے تو ایزیلی 1 گھنٹہ میکسیمم آپ کو بتا رہا ہوں، 1 گھنٹے میں 5 زیارات آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی کو کہے ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ یہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ وائٹ مینار والی مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کا جانے کا رستہ ایک تو گیٹ نمبر 7 ہے، اور گیٹ نمبر اس کو نئے کے مطابق 311 ہیں، اور اسی یہ والا جو مینار آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ پیچھے گلی جا رہی ہے، گلی سے آپ مسجد حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ 3 مساجد آپ کے ساتھ ہوئیں۔ پھر آپ اسی مسجد کو مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریفرنس لے کے، یعنی اسی مقام پہ کھڑے ہو گئے، یہ آپ نے رائٹ دیکھا تو آپ کو یہ نظر آئی، اب آپ نے اسی جگہ پہ اگر لیفٹ کریں گے تو لیفٹ کرتے ہوئے یہ مسجد غمامہ کا آپ کو مینار نظر آئے گا۔ تو مسجد غمامہ کی ہم نے بیک سائڈ پہ جانا ہے، تو یہ 3 مسجدیں ہو گئیں، یہاں پہ 2 مسجدیں باقی ہیں، تو وہ بھی آپ کو میں یہاں پہ بتاتا ہوں۔ تو یہ آپ کی 1 گھنٹے میں میکسیمم زیارات مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ مدینہ شریف کے باہر کی بھی زیارتوں کا بتاؤں گا کہ کتنی ہیں، کہاں تک ہیں، کتنا ڈسٹنس ہے، اور کیسے وہاں پہ جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 مساجد یہاں پہ ہوگی، اور 1 گھنٹے میں آپ یہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ شیئر بھی کرتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کا سائے میں رکھے۔ جتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، آج ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو یہ ماشاءاللہ رینوویشن کا کام بھی ریسنٹلی یہاں پہ مسجد غمامہ، یہ مسجد غمامہ کی محراب والی جگہ جو بیک سائڈ پہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہسٹوریکل پلیس، اور آرکیٹیکچرل ایکسٹیریئر آؤٹ سٹینڈنگ ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ رینوویشن کا کام ماشاءاللہ سبحان اللہ،
رینا کوثر ہے، منظورہ میں پنوار ہیں، شیزہ رانا ہے جی۔ انشاءاللہ جی آپ سب کی دعائیں التجائیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اچھا، اس کی جب آپ بیک سائڈ پہ آتے ہیں تو یہ 3 مساجد ہوگی، تو مسجد یہ آپ کو محراب والی، یہ بالکل اس کا ریفرنس آپ یہ بینچ مارک جو ہے وہ یہ محراب کے پاس آپ آ کے تو بالکل سٹریٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں، یہ 3 بلڈنگز نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ یہ ہے فرسٹ ہوٹل، یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ والا۔ تو یہ تھرڈ والا جو ہے ہوٹلز، اس کو میں زوم کرتا ہوں تو یہ آپ کو مینار نظر آ رہا ہے، یہ مینار نظر آ رہا ہے آپ کو مسجد بلال کا، لیکن مسجد بلال کے نیچے یہاں پہ یہ والی جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو یہ مسجد میں بھی ماشاءاللہ جماعت نماز ہوا کرتی تھی، لیکن پیسج آف دی ٹائم کیونکہ حرم کی ایکسٹینشن ہوتی رہی تو اب اس کو کلوز کر دیا گیا ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ مینار مسجد بلال کا ہے، اور مسجد بلال جو ہے یہ بعد میں بنائی گئی ہے اور اس کا کوئی ہسٹری کے ساتھ کوئی اتنا ریلیشن نہیں ہے۔ یہ بعد میں جب مدینہ شریف کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے متعلق کوئی سالڈ اتھینٹک کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو یہ والی جو آپ کو جالیاں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ، تو یہ والی مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اس کی بھی آپ زیارت، یعنی یہ آپ کے صرف اور صرف 5 منٹ کے ڈسٹنس پہ ہے۔ اگر آپ بالکل آرام سکون سے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی مسجدیں ہوگی 4، اور 5ویں مسجد کی آپ کو زیارت کروائیں گے مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ایک مقام پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹے میں آپ 5 زیارات کر سکتے ہیں، تو اور آپ کو کیا چاہیے، اور کسی کی ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنے ہمارے ساتھ بہن بھائی ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ 2 ہوٹلز نظر آ رہے ہیں، اور اگر بیک سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ مسجد غمامہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ عاتقہ حسن ہیں جی، ماشاءاللہ یادیں تازہ ہو گئی، جزاک اللہ خیر عاتقہ حسن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ سب کو عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ فرسٹ ہوٹل ہے اور یہ سیکنڈ ہوٹل ہے۔ فرسٹ ہوٹل کا یہاں پہ یہ کارنر ہے اور سیکنڈ ہوٹل کا سٹارٹڈ ہے۔ اس کے اندر ایک روڈ جاتا ہے، تو روڈ کے جب آپ رائٹ لیں گے، رائٹ ہوتے ہی جسٹ 2 منٹ کے فاصلے پہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہی مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ اسی طرح ماشاءاللہ آپ 5 زیارات مکمل کر سکتے ہیں۔ اور چھٹی آپ کے لیے بڑی انفارمیشن شیئر کرتا چلوں، یہ جو مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو آپ نے پہلی مسجد اسلام کی مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ تو یہ والا جو رستہ ہے جس رستے سے ہمارے بھائی آ رہے ہیں، یہ رستہ نہ آپ نے رائٹ ہونا ہے نہ آپ نے لیفٹ ہونا ہے، یہ رستہ سیدھا مسجد قباء کو جاتا ہے، اور مسجد قباء کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ یہاں سے گیٹ نمبر 6 سے مسجد غمامہ سے 25 سے 30 منٹ کنٹینیوسلی آپ چلیں گے تو آپ کو مسجد قباء کے پاس آپ چلے جائیں گے۔ نہ آپ نے رائٹ ہونا ہے نہ آپ نے لیفٹ ہونا ہے، بالکل اس سیدھ میں آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیوں والے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ 5 زیارات تھیں اس مقام پہ، اور چھٹی مسجد قباء اگر کوئی پیدل جانا چاہے، جس کو چلنے کا شوق ہو، اور نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل کے مسجد قباء سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز فجر کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اسی میں جو ہمارے فیملیز کے ساتھ آتے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا
پرچیزنگ کے لیے بھی چیزوں کو چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ چاہیے کہ ہمیں انوائرمنٹ کا بھی پتہ چل جائے، ڈیفرنٹ کنٹریز کا۔ تو اس روڈ کے اوپر میں اسی کے اوپر جا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ فرسٹ ہوٹل کے اینڈ پہ اور سیکنڈ ہوٹل کے سٹارٹ پہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو وہ بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ اور آگے اس کا فوڈ کورٹ اور فیملی کے لیے کچھ اسپیشل ایریا بنایا گیا ہے، وہاں پہ فیملیز انٹر ہوتی ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ہوگا کہ یہاں پہ ڈفرینٹ فوڈز کہ یہاں پہ فوڈز ہیں، بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ، اور بازار ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، یہاں پہ بھی آپ آئیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں، جب رائٹ لیا تو رائٹ کے ساتھ یہ مسجد آپ کو آ گئی، یہ ہے مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ تمام مساجد جو 5 آپ کو بتائیں، یہ پانچوں کی پانچوں یوٹیوب آئی لو ہولی پلیسز کے پلیٹ فارم پہ بھی موجود ہیں، آپ دیکھیے اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے۔ آگے چلتے ہیں کوٹ کی طرف، ٹائم تھوڑا سا کم ہے اور ہمارا مقصد ہے ثواب کی نیت سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے چلیں۔ یہاں پہ شاپس بھی ہیں، اگر آپ چیزیں پرچیز کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں، اور نہیں تو مسجد بلال والی جو مسجد ہے وہاں پہ مارکیٹ ہے پراپر، وہاں پہ آپ چیزوں کو پرچیز کر سکتے ہیں، ایزیلی ہیں، اکنومیکل ہیں اور اچھی کیٹیگریز میں ہیں۔ تو میں اوپر سے تھوڑا سا گھوم کے جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ چیزوں کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ فوڈ کورٹ کیا ہے۔ رات کو اگر آئیں گے تو آپ کو اور زیادہ روشنیاں ملیں گی اور زیادہ محبتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو یہ فوڈ کورٹس، یہاں پہ کھانے کی چیزیں ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پہ اگر رات کو آئیں گے تو لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اور یہاں پہ فیملیز وغیرہ کے ساتھ اگر آئیں گے تو اور زیادہ آپ کو اچھا لگے گا، تاکہ انسان اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے ساری چیزیں دیکھ سکے مدینہ المنورہ شریف کی۔ تو ڈیفرنٹ تھنگز، یہاں پہ پارکنگ ایریا بھی موجود ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ ڈیفرنٹ آپ چیزیں پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ مسجد بلال کی طرف ہم اوپر سے راؤنڈ لگا کے جاؤں گا تاکہ آپ کو ساری چیزوں کا ایزیلی آئیڈیا ہو سکے۔ تو یہ وہی رستہ ہے، میں مسجد قباء کی طرف بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ سیدھا راستہ مسجد قباء کی طرف جاتا ہے، تو یہاں سے آپ سیدھا مسجد قباء کی طرف بھی آپ جائیں گے، رائٹ لیفٹ نہیں ہونا، اس راستے کو نہیں چھوڑنا، اور سیدھا مسجد قباء کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، یہاں پہ سبحان اللہ۔ ندیم اختر ہیں، شیزہ رانا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی فوڈز، اور رات کو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک چیز بنائی رات کے لیے گئی ہے تو اس کو دیکھنے کا مزہ بھی رات کو ہی ہے۔ تو ڈیفرنٹ یہاں پہ کیفے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور ڈیفرنٹ ٹائپس کی یہ سٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ہر سٹال پہ ڈیفرنٹ تھنگز آپ کو ملیں گی۔ اور یہاں پہ سکون، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے تو کہ سکون کیوں نہیں ملے گا۔ تو یہ بڑا ہی ماشاءاللہ مارکیٹ بھی ہے، اس مارکیٹ کا بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ، اس چوک کو قباء چوک بھی کہتے ہیں، قباء چوک۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے بہت ہی پیارا ہے، یہ ہے قباء چوک، یہاں سے دیکھیے۔ شیئر بھی کرتے جائیے، جتنے ہمارے ساتھ بہن بھائی ہیں یہ شیئر بھی آپ کرتے جائیے۔ یہ قباء چوک ہے، اور قباء چوک سے ہم آگے
قباء مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، آپ کو مارکیٹ کا بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں ایزیلی مل سکتی ہیں، اور یہاں پہ کسی قسم کا ایشو نہیں ہے، نہ آپ کو آتے ہوئے نہ آپ کو جاتے ہوئے۔ ایون اگر ہماری سسٹرز ہیں، اگر ایون آپ اکیلے بھی یہاں پہ آئیں تو کسی قسم کا آپ کو ایشو یا پرابلم نہیں ہوگی اس حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے یا کسی بھی ایسے ان ایتھیکل انسیڈنٹ کے حوالے سے۔ آپ بالکل سکون کے ساتھ اپنی ساری چیزوں کو مینج کر کے اپنی چیزوں کو جو بھی پرچیز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ جاتا ہے مسجد قباء کی طرف، نہ آپ نے رائٹ ہونا ہے نہ آپ نے لیفٹ ہونا ہے، تو یہ سیدھا، اور یہی مسجد قباء کا بازار ہے، اور مسجد قباء کا بازار بھی تقریباً 1.5-2 کلومیٹر سے تقریباً بن جاتا ہے، تو اتنا بڑا بازار اور مارکیٹ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ سائیکل بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے چلانے کے لیے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں پہ آنا نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ یہاں پہ سائیکلز تو عید کی خوشیوں میں، یہ بچوں کے لیے بھی الیکٹرک کارز یہ بھی ہیں، بچے وغیرہ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے چیزوں کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ اور یہ مسجد قباء کا بازار، اور یہی وہ بازار ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس میں دونوں سائیڈ کے اوپر یہاں پہ ایک چیز، اللہ اللہ اللہ، آپ کو دونوں سائیڈ کے اوپر بالکل ویل آرگنائز شاپس ملیں گی، اور یہاں پہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ فوارے وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں پانی والے، یہ میں آپ کو قریب سے کر کے دکھاتا ہوں کہ تاکہ بازار کا ٹمپریچر بھی کنٹرول ہو سکے۔ تو یہ بالکل ماشاءاللہ اس سے بڑھ کے کوئی دنیا میں بازار نہیں ہے، آقا کے شہر کے بازاروں سے بڑھ کے کوئی بازار نہیں ہے، اور اس میں اتنی محبت اور پیار اور اخلاص۔ اور یہاں پہ شاپس وغیرہ دیکھیں، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل دونوں طرف سے ایک جیسے ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور کلیننگ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے دنیا میں کہیں آپ کو شہر صاف نہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ یہاں پہ ابھی بازار کو دھویا بھی جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پانی لگایا جا رہا ہے، اور پانی کے ساتھ یہ پانی لگایا جا رہا ہے، اور پانی کے ساتھ مشین کے ساتھ اس کو دھویا بھی جا رہا ہے۔ نرگس کوثر ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس بازار میں آپ کو دنیا کی ہر چیز اور تقریباً 150-2 کلومیٹر تک یہ بازار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جہاں پہ اینڈ ہو اور وہاں پہ سیدھا مسجد قباء نظر بھی آ رہی ہے۔ یہاں سے میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر تو، کیونکہ لائٹ کا ایشو نہ ہوا تو آپ کو نظر آئے گی۔ یہ مینار آپ کو شاید تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ مسجد قباء ہے، یہاں سے آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ڈیفرنٹ آپ کو آرٹیکلز ملیں گے، چاہے لیڈیز کے لیے چاہے جینٹس کے لیے، آپ کو بائے وغیرہ، آپ کو عطر وغیرہ، آپ کو جو بھی دنیا کی چیز چاہیے وہ آپ کو آپ کے پیسوں کے حساب سے اچھے طریقے سے ملے گی۔ تو چلتے ہیں واپسی کی طرف، کیونکہ بازار اتنا ہے کہ مسجد قباء کی طرف ہمیں پھر نکلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، کرم فرمائے، ایسا کرم فرمائے صبح مکے میں ہو رات مدینے میں ہو، اللہ اکبر۔ تو یہ ثواب کی نیت سے مدینے کی گلیاں بھی پھر رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ گلیوں میں اب چلتے ہیں اندر۔ مدینہ المنورہ شریف کی گلیاں کیسی ہیں تو وہاں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ شیئر بھی کرتے جائیے جتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ بلیاں دیکھیں، آقا کے شہر میں کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ آقا کے در، آقا کے
شہر میں بلیوں کا راج، سبحان اللہ۔ تو یہ اسٹریٹ وغیرہ بھی آپ دیکھیے مدینہ شریف کی، یہ مسجد قباء والی سائڈ پہ ہے۔ دیکھیں پرانے زمانے میں کیسے کنسٹرکشن ہوئی تھی گلیوں میں مکانوں کی۔ آپ جیک آدم ہیں، سمیرہ امجد ہیں، منظور احمد پنوار ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، سبحان اللہ۔ یہ مدینہ شریف کی گلیوں کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ تو یہ گلیاں کس طرح کی ہیں، کیسے پرانے گھر بنے ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ رینوویٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیے۔ اور سیم ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے اور آپ کو یہ ساتیں نصیب ہوں، اگر کربلا میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جس جگہ پہ آپ پانی لینے کے لیے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے تھے اور واپسی پہ آپ کے بازو کو شہید کیا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی سیم اسی طرح کے گھر موجود ہیں، بالکل تنگ گلیاں ہیں، اور تنگ گلیوں میں ہوتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں اور کرم فرمائے، اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ تو یہ سب ایریا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد قباء سے اندر جو بازار ہیں، گلیاں ہیں، ان کی آپ کو زیارت کروا رہا ہوں، تاکہ آپ کو ان سائڈ پہ بھی تھوڑا سا، باہر تو آپ دیکھتے ہیں لیکن ان سائڈ کو بھی آپ آج کوشش کی کہ چلیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو یہ ہے مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں۔ تو یہی مدینے کی پاک گلیاں ہیں، شیئر بھی کرتے جائیے۔ تو ابھی ہم مسجد بلال کی طرف وہاں پہ نکلیں گے، مسجد بلال کے بالکل سامنے، اور دوبارہ حرم کی طرف ہم چلیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ چیز اب ختم ہوئی کہ ہم نے 5 زیارات کی، اس سے آگے اب بات کو بڑھاتے ہیں۔ دوسرے بہن بھائی بھی تقریباً جو ہمارے ریگولر بہن بھائی آتے ہیں وہ تقریباً کچھ آئے ہیں، کچھ ابھی تک نہیں آ سکے، لیکن انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی آپ شیئر کرتے جائیے گا جو بھی انفارمیشن ہے۔ سبحان اللہ، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، رب کرم کرنے والا ہے اور کرم کرتا رہے گا۔ تو یہ مسجد بلال کی طرف آئے تو یہاں پہ ایک آپ کو پتہ ہے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے رمضان میں یہاں پہ برج تھا، لیکن اب اس کو بھی ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی کیا ریزن ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ کیوں اس کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ تو یہ مسجد بلال، مسجد قباء سے ہم باہر نکلے۔ تو اب بات کرتے ہیں مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم نے بازار دیکھے، 5 مقامات کی زیارت کا آپ کو بتایا، جو ابھی نئے آئے ہیں ان کے ساتھ میں ریویو کرتا چلتا ہوں۔ 6 نمبر گیٹ سے اگر آپ نکلتے ہیں تو مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد غمامہ، مسجد حضرت عثمان غنی، مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مسجد قباء کو جانے والا بازار اور وہاں پہ جو فوڈ کورٹ ہے اس کی بھی آپ کو زیارت کروائی، تاکہ آپ جب بھی آئیں، فیملی کے ساتھ آئیں تو آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو ویل آرگنائز کر سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل اکنامیکل ہے، کوئی اس میں اتنے پیسوں والی بات نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی ہوں گی، بالکل سستی ہیں۔ ہمیں اس لیے لگتا ہے جب ہم ڈیفرنٹ کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں کی اگر کرنسی سٹرونگ ہے ہماری بیسک کنٹری سے تو ہمیں تھوڑا سا ایفیکٹ ہوگا کہ یہ تو کاسٹ زیادہ پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو یہ مسجد بلال کی طرف آگے، اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اچھے کھانا چاہیں، اچھے سے مراد یہ ہے کہ ڈیفرنٹ فلیورز میں، سعودی کھانے ہیں، یمنی ہیں،
اور ڈفرینٹ کنٹریز کے پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں. تو یہ والی جو مارکیٹ آپ کو میں نے ابھی دکھائی ہے، یہاں پہ پہلے برج تھا، برج کی ایک نشانی تھی، لیکن اب بھی یہ مسجد بلال ہے. مسجد بلال سے آپ کو یہ المدینہ آپ کو نظر آ رہا ہے. المدینہ سے آپ کو یہ والا ہوٹل جو ہے، اس بلڈنگ سے آگے یہ والا ہوٹل، یہاں پہ اس کے ان سائڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ فوڈ کورٹ، مدینہ کی فوڈ کورٹ یعنی کھانوں کا مرکز، تو وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ماشاءاللہ فوڈ ملے گی، اور ہے بھی اکنامیکل اور ہے بھی بڑی زبردست ٹیسٹی. تو اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ مسجد بلال میں بھی آپ مارکیٹ میں آپ پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پہ بھی ملے گا. اور اس کے بعد یہ ہوٹلز ہیں، اگر اس سائڈ پہ اگر آپ ہوٹل لیں گے تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس گیٹ نمبر 306، گیٹ نمبر 305، 306، 365، 368، 67، یہ والے گیٹ، کیونکہ اب نئے گیٹ ہیں تو نئے کے ساتھ آپ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگے گی. 37، 38، 39، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 یہ وہ گیٹ ہیں جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک بھی آپ حاضری دے سکتے ہیں. اچھا، دوسرا 5 زیارتیں وہ ہوگی، اور 3 زیارات جو ہیں وہ گیٹ نمبر 26 پرانے کے مطابق 26 اور نئے کے مطابق 343 343 گیٹ نمبر، وہاں پہ آپ زیارت کر سکتے ہیں 3 مسجدوں کی. جیسے 1 گھنٹے میں یہ کر سکتے ہیں، ویسے ہی آپ 1 گھنٹے میں وہ 3 مساجد کی زیارت کر سکتے ہیں. وہ مسجد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ہے مسجد سجدہ، تیسری ہے مسجد اجابہ جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 قبول ہوئی تھیں، اور ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے بچا کے رکھ لی، اس کا ثواب بروز قیامت دیا جائے گا. تو یہ 3 مسجد اجابہ، مسجد حضرت امام بخاری اور مسجد سجدہ، تو یہ تینوں کی ویڈیوز بھی اور یہ 5، 3، 8 کی ویڈیوز بھی یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں. رستوں کا بھی بتایا گیا ہے پراپر گائیڈنس کے ساتھ، تاکہ آپ جب بھی آئیں تو آپ کو رستوں کا ایشو نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. تو یہ تھی مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی زیارات، جو ہیں 8 مساجد کی آپ زیارت کر سکتے ہیں بالکل کسی سے بغیر پوچھے ہوئے، جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. آپ کو ڈائریکشن، آپ کو گیٹ نمبر، آپ کی رہنمائی کے لیے مزید ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں. آپ جب بھی آئیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے. اس کے ساتھ یہ فجر کے بعد بھی آپ جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ فجر کے بعد ایک تو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس اور انرجی ہوتی ہے، ایزیلی بندہ ہو کے واپس آ کے اپنے روم میں کھانا کھا کے ریسٹ کر کے دوبارہ ظہر کے لیے آ سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ مسجد مدینہ شریف میں آپ جو گاڑی پہ جو زیارات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں مسجد قباء ہے، اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قبلہ تین ہے جہاں پہ پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، بعد میں مسجد بیت اللہ بنا. تیسری ہے مسجد شہداء یعنی جبل احد، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک ہے. تو وہاں پہ مسجد قبلہ تین، مسجد قباء اور مسجد احد کا میدان جو ہے وہاں پہ آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ غزوہ احد، جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، غزوہ خندق بھی بولتے ہیں، وہاں کی زیارت، یہ 4 زیارات ہیں کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. 10 ریال یا 15 ریال، اب بھی اس میں جو ریٹ ہے وہ 10 سے 15 ریال ہے.
وہ دے کے آپ، یہ بھی 1 گھنٹے کی ہے میکسیمم کی اگر بات کریں گے تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، یہ بھی 1.5 گھنٹے میں آپ یہ زیارات کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں 15 ریال ادھر آپ نے دینے ہیں، اور یہ 8 زیارات میں نے جو آپ کو بتائی ہیں، اس میں تو کاسٹ آنی نہیں ہے، بالکل آپ نے پیدل چلتے جانا ہے اور آپ نے زیارات کر لینی ہے۔ کیونکہ میں لائیو میں ہوں تو لائیو میں تھوڑا سا سلو چلنا پڑتا ہے، اگر تیزی سے چلوں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لائیو میں گھنٹہ نہیں ہوا چلائے ہوئے، تو ہم نے یہ کتنی بازاروں کی اور مسجدوں کی ہم نے زیارت کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے۔ تو اس کے علاوہ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اہل بیت کے جو گھر مبارک ہیں، جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے واپسی پہ آئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ اہل بیت کے گھر کے نشانات موجود ہیں، یہ بات سمجھیے گا، نشانات موجود ہیں، اس کی سراؤنڈنگ ایریا میں بیریکیشن ہوا ہے، وہاں پہ بار لگائی گئی ہے سٹیل کی، تو وہ آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا یہ 2 پلان آپ کے ساتھ شیئر کر دیے، ایک میں یہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے، دوسرا آپ مسجد نبوی شریف کے باہر جو گاڑی پہ آپ زیارات کریں گے 10 سے 15 ریال دے کے سراؤنڈنگ ایریا میں، وہ بھی 1.5 گھنٹے میں۔ تیسری زیارات وہ ہیں جو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزہ مبارک پہ کوئی حاضری دینا چاہے، اس کے علاوہ جو بدر شہدائے بدر جانا چاہے وہاں پہ، تو یہ 2 زیارات ہیں۔ اور یہ 2 زیارات کے لیے اگر بدر جانا چاہیں تو بدر 165 کلومیٹر ہے یہاں سے مدینہ المنورہ شریف سے، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، اگر آپ کے پاس پیسے اچھے ہیں تو آپ اپنی سیپریٹ گاڑی بھی کروا کے تقریباً آپ 5-6 گھنٹوں میں آپ واپس آ سکتے ہیں، یعنی کہ جانے کے 2 گھنٹے، آنے کے 2 گھنٹے اور 1 گھنٹہ وہاں پہ اگر آپ اسٹے کرتے ہیں تو 6 گھنٹوں میں آپ واپس ایزیلی آ سکتے ہیں شہدائے بدر سے۔ شہدائے بدر سے جب آئیں گے تو آپ نے آب شفا اور بیر شفا اور بیر روحا، بیر بولتے ہیں کنویں کو، تو جو 2 کنویں ہیں وہ بھی شہدائے بدر پہ آپ کو ملیں گے رستے میں، تو وہ بھی آپ وہاں پہ زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کرتے جائیے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ حاضری کے لیے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے روزہ مبارک پہ حاضری دینا چاہیں تو اس کے لیے اسپیشل پلان اور یہ بیسٹ یہ چیز ہے کہ آپ کوشش کریں کہ فجر یعنی رات کو مدینہ شریف سے آپ نکلیں 10 بجے 11 بجے آپ نکلیں، تو آپ کیونکہ وہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا سفر لگ جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ پہنچیں گے فجر سے پہلے وہاں پہ حاضری دے کے آ جائیں گے، کیونکہ وہ وہاں پہ زیارت ممنوع ہے، جہاں پہ زیارت ممنوع ہوتی ہے وہاں پہ ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ظاہری بات ہے ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو بھی فالو کرنا چاہیے، یا ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے جو سیفٹی کے اندر آئیں تاکہ کسی قسم کا ایشو نہ ہو۔ تو یہ بھی یہ مدینہ شریف کی آپ کی زیارات تقریباً مکمل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹی اور انسائیڈ گلی محلوں میں کچھ صحابہ اکرام کی مسجدیں ہیں، کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پہ اسٹے فرمایا ہے، تو یہ جو چھوٹی ہیں وہ تو لا تعداد ہیں، وہ اگر آپ سال بھی مدینہ شریف میں رہیں گے تو آپ کو وہ ملتی رہیں گی زیارات۔ یہ آقا کا کرم ہے، آقا کا شہر ہے، تو آقا کے شہر میں آپ سالوں سال بھی رہیں تو یہ آپ چیزیں کرتے رہیں گے۔ یہ تھی مدینہ شریف کی۔ اور ایک چیز، جب آپ مدینہ شریف سے بدر کی طرف آپ جاتے ہیں تو اب یہ چیز ہے کہ پیسے کتنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ اس میں پیسے جو ہیں وہ اگر تو آپ سب بہن بھائی اکٹھے جاتے ہیں کسی گاڑی کے ساتھ تو آپ کے 40 ریال 35-40 ریال پر پرسن لگیں گے، اور اگر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روزہ مبارک پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ
ایک تو جانے کے لیے آپ کو اسپیشل جانا پڑے گا، وہاں پہ کاسٹ آپ کی اگر 3-4 ہیں تو آپ کی کاسٹ تقریباً 100 ریال پر پرسن آ جائے گی، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ تو 100 کو آپ کنورٹ کر لیں آپ اپنی کرنسی میں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہوں گے تو کون سی زیارات ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی مدینہ المنورہ شریف کی زیارات، جن کے بارے میں آپ کو بتایا، پلانس کے بارے میں بتایا، اور اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، جو آپ کو میں دور سے دکھا رہا تھا، وہ آپ پاس ہے، تو اس کی بھی آپ زیارت کیجئے۔ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ رہیے، اور ہمارے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، فیس بک گروپ آئی لو ہولی پلیسز، ٹویٹر، ٹک ٹاک، ٹویٹر، سب پہ آپ ہمیں جوائن بھی کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، تو دوبارہ ہم حرم شریف کی حدود میں اور آقا کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے۔ شیئر کر دیجئے گا، اور دوران لائیو اگر کہیں پہ کوئی بات ایسی نکلی ہو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، معاف فرما دیجئے، اور میری صلاح بھی ساتھ کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شہناز فاروق ہیں جی، انشاءاللہ جی ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ شیزہ رانا ہیں ماشاءاللہ، مصطفیٰ ہیں ماشاءاللہ، نعیم اختر ہیں۔ اچھا، وہ ایک چیز یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب یہاں پہ آئیں، یہ اب میں نے جو اتنی آپ کو زیارات بتائی ہیں، اگر آپ اسکیجول کریں گے تو میکسیمم کی میں بات کر رہا ہوں، منیمم کی نہیں، میکسیمم کی بات کر رہا ہوں، آپ 2 دن میں زیارت کر سکتے ہیں، 2 دن میں، تاکہ آپ اپنے باقی جو دن ہیں وہ آئیں بائیں دائیں شائیں کرنے کی بجائے تو وہ آپ حرم میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک اور یہاں پہ جو زیارت ہے وہ قلعہ خیبر ہے، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ جو یہودیوں جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کو کمان سونپی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ایک ہاتھ سے اس محل کے دروازے کو اکھاڑ دیا، پچھاڑ کے رکھ دیا، جس کو 40 لوگ بھی مل کے اس کو دروازے کو اوپن نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ طاقت کا عالم تھا حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بھی 165 تقریباً 160-165 کلومیٹر وہ بھی ہے، اور وہ آپ یعنی اس میں بھی 2 گھنٹے جانے کے، 2 گھنٹے آنے کے، اور 1-2 گھنٹہ آپ وہاں پہ سٹے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی مدینہ شریف سے نزدیک ہے، اتنا دور نہیں ہے، وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ انفارمیشن شیئر کرتا چلوں ثواب کی نیت سے، جو وادی جن ہے، وادی جن کا جو میرے ناقص علم کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے اسٹڈی کی ہے، جو میں نے ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کیا ہے، وادی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی وادی جن دکھا دیں، وادی جن میں جانا ہے، تو یہ کہیں پہ لاجک نہیں ہے، کہیں اسلامک ہسٹری میں بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی اس کا کوئی لاجک نہیں ہے وادی جن کا۔ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو آپ میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ میں بھی اس کو اسٹڈی کر سکوں۔ لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے، جہاں تک دیکھا ہے، جہاں تک سنا ہے، ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وادی جن کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بعد میں چیزیں کچھ امینڈمنٹ کر کے بنائی گئیں۔ وہاں پہ کیا ہے اصل میں، جو ہمارے بہن بھائی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے، اور فزکس کے رولز ہوتے ہیں، جو فزکس پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو ماشاءاللہ اس چیز کا آئیڈیا ہوگا۔ فزکس کے رولز ہیں، تو اگر ہم نے فزکس کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ وادی جن میں یہ جو صرف اور صرف محض باتیں بنائی گئی ہیں، وہاں پہ بس جانے کے لیے اور کچھ ایکسٹرا کاسٹ بھی لے لی جاتی ہے بھی وادی جن تقریباً 35 کلومیٹر ہے یہاں سے،
تو وہاں پہ 2 پہاڑیاں ہیں، 2 پہاڑیوں کے دوران اگر آپ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ان کا جو یہاں پہ سٹیٹس ہے کہ ایک طرف بوتل یا گاڑی کو نیوٹرل کرتے ہیں تو وہ دوسری طرف سپیڈ کے ساتھ جاتی ہے. تو یہ فزکس کا رول ہے کہ آپ ایک طرف اگر دونوں طرف آپ کی سلوپ جا رہی ہے تو ایک طرف آپ پانی کی بوتل یا گاڑی کو نیوٹرل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی تو وہ سپیڈ کے ساتھ اوپر جائے گی. تو یہ والی چیز یہاں پہ کانسیپٹ بنایا گیا ہے اور یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو بات یہ جن کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے اور کوشش فرمائیں پھر ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تاکہ آپ کا اپنا ٹائم بچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور بار بار حاضریوں کی سعادت نصیب فرمائے. مغرب کا وقت، آقا کے روضے پہ حاضری، تو درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی العمی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک حبیب اللہ. آقا کے در پہ پھر حاضری. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور بار بار حاضریوں کی سعادتیں اسی طرح فرماتا رہے، کرم کرتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک حبیب اللہ. تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، کرم فرمائے. اور یہ دیکھیں، اچھا اتنی ٹمپریچر ہے، تقریباً ٹمپریچر یہاں پہ دن کو اگر 12 سے 4 بجے تک ٹمپریچر کو 11 سے 4 بجے تک ٹمپریچر پیک پہ ہوتا ہے تو ٹمپریچر تقریباً 44 45 46 کے راؤنڈ باؤٹ مدینہ شریف کا ہوتا ہے. لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو زمین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ننگے پاؤں چلنا اتنا ہے کہ آپ 2 سے 3 قدم بھی نہیں چل سکتے. اس وقت بھی نیچے نہیں چل سکتے، اتنی تپش اور اتنی گرم ہے نیچے زمین. تو میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر کے بلیوں کی. تو یہ بلی رات سے لے کے رات کو بھی یہیں تھے، جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس بلی کے ساتھ ماشاءاللہ یہیں پہ ٹھکانا تھا. اور اتنی شدید گرمی میں بھی یہ دیکھیں آقا کا روضہ ہے اور آقا کے روضے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھیں اور یہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور اتنی ٹمپریچر کے باوجود یہ بلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. میں نے تقریباً زور کے بعد بھی یہیں سے گزرا، عصر کے بعد بھی یہیں پہ گزرا اور اتنا ٹمپریچر. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ 7 بچے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سبز گنبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور ابھی یہ میرا بیگ ہے اور بیگ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ پھر کھیل رہے ہیں. اللہ 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 قربان جاؤں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تڑپ، یہ دیکھیں اتنی گرمی میں بھی اور پھر بھی خوشی کی حالت میں دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ 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 آقا کے در کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ممونہ غفور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان بچوں کی جو والدہ ہے، ماں جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اتنے ٹمپریچر میں بھی اور بچے ماشاءاللہ یہاں پہ بیگ کے ساتھ ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آقا کے در کے سامنے. اور ٹمپریچر کتنا ہے؟ ٹمپریچر 40-45 ڈگری کے ریٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. روزی خان ہے ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں پیار کے ساتھ آپس میں اب لڑائی ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی پیار محبت کے ساتھ آپس میں رہنا نصیب فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آقا کے در کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور لڑائیاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسی محبت بھی آپ نے کہیں نہیں دیکھی. آقا کے در کے سامنے اور سامنے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے اور رحمت فرمائے. اور سبحان اللہ یہاں پہ آپس میں پیار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ ہم سب کو چلنا نصیب فرمائے. اب دونوں جو ہیں وہ ماشاءاللہ کیا خوب لڑائی ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیار ہو رہا ہے، لڑائی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنا فضل و کرم فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. نرگس کوثر ہیں، کوثر احمد ہیں ماشاءاللہ. بچے بھی یہاں پہ اللہ اکبر لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنے فضل و کرم میں رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندیم اختر ہیں جی، روزی خان ہیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنا فضل و کرم فرمائے. یہاں پہ بیٹھو بھائی، اب لڑائی نہیں کرے گا یہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے بچے بھی ماشاءاللہ آگے ہیں بلیوں کو دیکھنے کے لیے، بلی کے بچوں کو دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے
اور کرم فرمائے. شیزہ رانا ہیں جی کیوٹ، روزی خان ہیں جی، عمران خان ہیں جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شبینہ اختر ہیں جی، سرکار مدینہ خبر لے میری. روزی خان جی انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہمارا وہی اسکیجول ہوگا کہ مدینہ سے مکہ شریف انشاءاللہ ہم زیارت کروائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور کرم فرمائے اپنی رحمتوں کے سائے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سائرہ ہیں، فریحہ رانا ہے، محمد حسن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور کرم فرمائے. سبحان اللہ. ممتاز ہیں جی، آقا کے در کے فضاؤں کو سلام، آقا کے در کی ہواؤں کو سلام. شبانہ سہیل خان ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. فاطمہ عمران ہیں جی، آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. تو آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سب بہن بھائیوں نے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ سب کو دوبارہ پھر عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک سے. ممتاز علی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. محد ہیں، علی اکبر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منظور احمد پنوار ہیں جی. شبانہ سہیل خان ہیں جی. میمونہ غفور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور کرم فرمائے. عمران خان ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زوجہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سبز سبز گنبد، کیا خوب ہے نظارہ ماشاءاللہ. اب یہ بچے ماشاءاللہ لڑائی کرنے کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اتنی دھوپ میں ماشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر کرم نہیں ہے تو کیا ہے. تو ایک بلی کا واقعہ آپ نے ماشاءاللہ سنا بھی ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ بھی سنا دیتا ہوں. تو ایک بلی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہی جو بلیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہتی ہیں، اور یہاں پہ کچھ حاجی آئے اور حاجیوں کے ساتھ بلیاں ماشاءاللہ بہت مانوس ہوتی ہیں، اور ان کا دل چاہا کہ میں اس بلی کو اپنے کنٹری لے جاؤں، لیکن قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اور رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ اے بندے کہ میرے در کی بلی کو یہیں پہ چھوڑ کے جانا. تو بلی نے ندا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے آپ سے جدا کر رہا ہے. تو یہ بلیوں کی محبت، اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت محبت فرماتے تھے. تو اس نسبت سے ہم بھی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. فریحہ ہیں، شیزہ رانا ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے. نظر کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سائے میں رکھے اور فضل و کرم فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
عمران خان ہیں، فریحہ رانا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، خوش نصیب ہے یہ بلیاں جی، بے شک بے شک، شیئر بھی کرتے جائیے، اور انشاءاللہ تہجد میں بھی انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو آپ سب بہن بھائی بھی شامل ہو جائیے دعاؤں میں، جتنے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں آپ سب کو عید کی خوشیاں ڈھیر و ڈھیر مبارک ہوں۔ فریحہ رانا ہیں، آپ کا سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور کرم فرمائے اپنی رحمتوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی زوار سمر عباس جلبانی ہیں جی، آپ کا سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ نرگس کوثر احمد، ہانیہ فاطمہ، عادم میمونہ، غفور، سعدیہ اسلم، صدف افضل، روزی خان، عمران صدیقی بھائی، احمد عمران خان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، کرم فرمائے اور بار بار حاضریوں کی سعادتیں نصیب فرمائے جی۔ MHFK ہیں جی، وعلیکم السلام۔ ساجد علی بابر ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، بھائی اور حاضریاں نصیب فرمائے۔ سائرہ نثار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں رکھے۔ میمونہ سسٹر کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ماشاءاللہ، اور بار بار حاضریوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سعادتیں نصیب فرمائے، کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے ماشاءاللہ، اور اسی طرح مدینہ شریف کی بلیوں کے ساتھ پیار کرنا بھی نصیب فرمائے۔ ابھی یہ بیگ کے ساتھ ماشاءاللہ کھیل رہی ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا،
یا حبیب اللہ اسمع قولنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں آپ ہی کرم کیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ ید ساحل لنا اشقالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اللہ 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 تبارک و تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے رحم فرمائے اور آپ سب بہن بھائیوں کو بہت شکریہ انشاءاللہ اذان مغرب کے وقت پھر آپ لائیو حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے ہمارا پیج لائک کیجیے شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے اور جو نئے ہمارے ممبرس ہیں وہ یوٹیوب چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے کرم فرمائے ایسا کرم فرمائے کہ ہم سب کا جینا مرنا مدینہ شریف میں نصیب ہو جائے روزی خان ہیں منظور احمد پنوار ہیں فریحہ رانا ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے میمونہ غفور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ